خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال پر بات کر رہے ہیں۔ کرپٹو مارکیٹ میں کچھ متضاد چیزیں ہو رہی ہیں۔ جی بالکل۔ ایک طرف تو سمارٹ منی، مطلب جو بڑے باخبر سرمایہ کار ہیں وہ لاکھوں ڈالر لگا رہے ہیں، جیسے ہم نے حال ہی میں دیکھا۔ اور دوسری طرف عام سرمایہ کار جیسے مایوس ہو کر مارکیٹ سے نکل رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اصل کہانی کیا ہے؟ کون صحیح ہے اور کون غلط؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہ مارکیٹ اس وقت بالکل توقع کے مطابق چل رہی ہے، مطلب ایک پریشر کوکر جیسی صورتحال ہے۔ جی، قیمت نہ ٹھیک سے اوپر جا رہی ہے نہ نیچے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ایسے 85,000 اور 90,000 ڈالر کے بیچ میں جکڑ لیا ہو۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ دراصل ایک بہت بڑے ایونٹ کی وجہ سے ہے جسے آپشنز ایکسپائری کہتے ہیں۔ اچھا۔ آسان الفاظ میں یہ ایسا ہے کہ بہت سے بڑے کھلاڑیوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں کہ جمعہ کو ایک خاص وقت پر بٹ کوائن کی قیمت اسی رینج کے اندر رہے گی۔ اوہ، تو وہ خود قیمت کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ جی، جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا وہ اپنی پوری طاقت سے قیمت کو وہیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ مصنوعی دباؤ ہے جس نے مارکیٹ کو روکا ہوا ہے۔ اور یہ دباؤ کب ختم ہوگا؟ پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ دوپہر 1 بجے یہ ساری شرطیں ختم ہو جائیں گی اور پھر مارکیٹ آزاد ہو جائے گی۔ تو یہ پریشر ریلیز ہو جائے گا۔ ویڈیو میں اس کے لیے 2 بڑے دلچسپ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، فری فال یا فری پمپ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑی حرکت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جیسے ہی یہ مصنوعی دباؤ ہٹے گا، مارکیٹ اپنی اصلی ڈیمانڈ اور سپلائی پر واپس آئے گی۔ اچھا، اگر خریدار زیادہ ہوئے تو قیمت تیزی سے اوپر جا سکتی ہے، یعنی فری پمپ، اور اگر بیچنے والے حاوی ہو گئے تو قیمت تیزی سے نیچے گرے گی، جسے فری فال کہا گیا ہے۔ تو یہ ٹریڈرز کے لیے ایک بہت بڑا موقع بھی ہے اور خطرہ بھی۔ بالکل، یہاں سے مارکیٹ کی اگلی سمت واضح ہو سکتی ہے۔ یہ بہت اہم لمحہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس غیر یقینی صورتحال میں ہمارے سامنے 2 واضح راستے ہیں۔ پہلا منظرنامہ تو بہت سیدھا لگتا ہے۔ اگر بٹ کوائن 90,000 ڈالر کی رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے تو اگلا سٹاپ سیدھا 1,00,000 ڈالر ہے۔ جی، ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ یہ مقناطیس کی طرح قیمت کو اپنی طرف کھینچے گا۔ اور یہ صرف ایک تکنیکی معاملہ نہیں، یہ نفسیاتی بھی ہے۔ 1,00,000 ڈالر ایک ایسی سطح ہے جس کا سب کو انتظار ہے۔ اگر قیمت وہاں پہنچتی ہے تو بہت زیادہ شور مچے گا، نئے لوگ آئیں گے۔ بالکل، ایک نیا جوش و خروش پیدا ہوگا۔ لیکن دوسرا منظرنامہ بھی اتنا ہی حقیقی ہے، اور وہ ہے مندی کا رجحان۔ اگر قیمت 90,000 سے نیچے ہی رہتی ہے تو قیمت واپس 80 سے 82,000 ڈالر کی سطح کو چھو سکتی ہے، جہاں اسے پہلے بھی سپورٹ ملی تھی۔ جی، تو ہمارے سامنے 2 واضح میدان جنگ ہیں، ایک 90,000 ڈالر سے اوپر اور دوسرا 85,000 ڈالر سے نیچے۔ آنے والے چند دن فیصلہ کن ہوں گے۔ ان 2 راستوں کو دیکھتے ہوئے ویڈیو میں ایک مخصوص ٹریڈنگ حکمت عملی بھی بتائی گئی ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ کوئی مالی مشورہ نہیں ہے۔ جی، یہ صرف ایک مثال ہے کہ اس اتار چڑھاؤ میں کیسے کام کیا جا سکتا ہے۔ تو تجزیہ نگار خود کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہے کہ فیوچرز میں 85,000 ڈالر کی کم ترین اور 95,000 ڈالر کی بلند ترین سطح کے ساتھ ایک پوزیشن کھولی گئی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم وہ حکمت عملی ہے جو دوسروں کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ رسک مینجمنٹ کا ایک بہترین سبق ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لگتا ہے کہ قیمت گرے گی تو فوراً کودنے کے بجائے 82 یا 85,000 ڈالر پر ٹریگر پرائس لگا سکتے ہیں۔ مطلب ٹریڈ تبھی کھلے گی جب قیمت اس سطح تک گرے گی؟ بالکل، اور ساتھ ہی آپ 75,000 پر اپنا سٹاپ لاس یعنی نقصان کی حد بھی طے کر لیتے ہیں۔ اور اگر مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو حکمت عملی الٹ جاتی ہے۔ آپ 91,000 ڈالر پر ٹریگر پرائس سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ تیزی کے رجحان کی تصدیق کے بعد ہی مارکیٹ میں داخل ہوں۔ تو یہ صرف نقل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ بندی ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ داخل ہونے کی قیمت، نقصان کو محدود کرنے کی سطح اور منافع حاصل کرنے کی سطح کا پہلے سے تعین کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ جذبات کو ٹریڈنگ سے باہر رکھتا ہے۔ اور وہی تو سب سے مشکل کام ہے۔ وہی سب سے مشکل کام ہے۔ یہ تو ہوئی ٹریڈنگ کی بات۔ ایک طرف ہم کرپٹو کی اس بے یقینی کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف باقی دنیا کی مارکیٹس میں جیسے پیسوں کی بارش ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ اس پورے تجزیے کا شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔
جیسے کہ چاندی کی قیمت؟ جی، صرف اس سال چاندی کی قیمت میں 128% اضافہ ہوا ہے، اور سونے کا معاملہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس ایک سال میں سونے میں $13 ٹریلین کی ریکارڈ سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ 13 ٹریلین؟ یہ سمجھنا بھی مشکل ہے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے۔ بالکل، ویڈیو میں اس کا موازنہ بھی کیا گیا کہ 2021 میں سونے کی کل مارکیٹ کیپ صرف 11 ٹریلین تھی۔ مطلب ایک سال میں اتنی سرمایہ کاری ہوئی جو اس کی پچھلی کل قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ اور امریکی سٹاک مارکیٹس بھی اپنی بلند ترین سطح پر ہیں۔ جی، S&P 500، نیسڈیک، سب۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ کرپٹو میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہی تو بنیادی سوال ہے جو ویڈیو اٹھاتی ہے۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ یہ پیسہ دراصل ڈالر کی کمزوری اور افراط زر کے خوف سے نکل رہا ہے۔ یہ محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں ہے۔ تو اسے تو بٹ کوائن میں آنا چاہیے تھا، جسے ڈیجیٹل گولڈ کہا جاتا ہے۔ نظریاتی طور پر بالکل، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے مرکزی بینک، بڑے ادارے، یہاں تک کہ ممالک بھی ڈالر کے مقابلے میں اب بھی فزیکل سونے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اچھا، تو روایتی دنیا ابھی تک بٹ کوائن پر پوری طرح اعتماد نہیں کر رہی؟ جی، وہ اسے ابھی تک سونے جیسی حقیقی محفوظ پناہ گاہ تسلیم کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ اسی تناظر میں امریکی معیشت کی خبر بھی ہے۔ GDP کی شرح نمو توقع سے کہیں زیادہ 4.3% رہی۔ یہ کرپٹو کے لیے اچھی خبر ہے یا بری؟ دیکھیں، یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف مضبوط معیشت کا مطلب ہے لوگ رسکی اثاثوں میں کم سرمایہ کاری کریں گے، لیکن دوسری طرف یہ ایک وسیع تر معاشی استحکام کی نشاندہی بھی کرتا ہے، یعنی مارکیٹ میں مکمل تباہی کا فوری خطرہ کم ہے۔ یہ کرپٹو کو سانس لینے کا موقع دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف روایتی ادارے سونے کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن پھر ہمیں اسمارٹ منی کی طرف سے ایک بالکل مختلف اشارہ ملتا ہے۔ جی، ونٹرمیوٹ کا۔ ہاں، ونٹرمیوٹ، جو کرپٹو کی دنیا کی ایک بہت بڑی فرم ہے، انہوں نے حال ہی میں 2622 بٹ کوائن خریدے ہیں۔ کیا وہ کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں جو باقی لوگ نہیں دیکھ پا رہے؟ یہ ایک بہت مثبت اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ ونٹرمیوٹ جیسے کھلاڑیوں کے اقدامات کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ ان کی یہ خریداری اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کے خیال میں مارکیٹ کی موجودہ قیمت اس کی حقیقی قدر سے کم ہے۔ اور انہوں نے ایک مضمون بھی شائع کیا ہے جس میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے گرنے کی کوئی بنیادی وجہ نہیں تھی، سوائے ایک چیز کے: مارکیٹ بار بار اوور لیوریجڈ ہو جاتی ہے۔ جی، کیا ہم اس تصور کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل۔ اوور لیوریجڈ ہونے کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ادھار کے پیسوں پر بہت بڑی شرطیں لگا رہے ہیں۔ اچھا۔ اسے یوں سمجھیں کہ آپ کی جیب میں 100 روپے ہیں، لیکن آپ نے 900 روپے ادھار لے کر 1000 روپے کی شرط لگا دی ہے۔ اوہ! اگر آپ جیتے تو منافع بہت بڑا ہوگا، لیکن اگر آپ ذرا سا بھی ہارے تو سب کچھ ڈوب جائے گا اور آپ مقروض بھی ہو جائیں گے۔ بالکل۔ جب مارکیٹ میں بہت سے لوگ ایسا کرنے لگتے ہیں تو مارکیٹ بہت غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔ تو ونٹرمیوٹ کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کو جان بوجھ کر گرایا جاتا ہے تاکہ ان تمام لوگوں کو باہر نکالا جا سکے۔ یہ تو ہیرا پھیری کی طرح لگتا ہے۔ یہ ایک متنازع موضوع ہے۔ اسے آپ مارکیٹ کا ایک اندرونی صفائی کا نظام کہہ سکتے ہیں۔ صفائی کا نظام؟ جی، جب بہت زیادہ لالچ اور غیر ذمہ دارانہ رسک سسٹم میں آ جاتا ہے تو ایک شدید گراوٹ ان تمام کمزور پوزیشنز کو ختم کر دیتی ہے۔ اسے فلش آؤٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بے رحمانہ لگتا ہے۔ لیکن اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ ایک صحت مند بنیاد پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ ونٹرمیوٹ کا نقطہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے بنیادی اصول مضبوط ہیں اور یہ گراوٹیں صرف وقتی شور ہیں۔ اسی رپورٹ میں ایک اور بہت اہم نقطہ ہے جو ایک انتباہ کی طرح لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عام سرمایہ کار اب آلٹ کوائن سے نکل رہے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشاندہی ہے۔ مطلب لوگ آلٹ کوائنز میں پیسہ لگا کر تھک چکے ہیں؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ اپنا پیسہ واپس بٹ کوائن اور ایتھیریم جیسے بڑے کوائنز میں منتقل کر رہے ہیں۔ یہ کرپٹو کے اندر ہی ایک طرح کی محفوظ پناہ گاہ کی طرف منتقلی ہے۔ تو کیا آلٹ کوائنز کا سنہرا دور ختم ہو رہا ہے؟ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بری خبر ہو سکتی ہے جنہوں نے چھوٹے اور زیادہ رسکی آلٹ کوائنز میں بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ہیں، جیسے ڈی فائی کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک آوے میں گورننس کے مسائل چل رہے ہیں۔ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟
آوے ڈیفائی کی دنیا میں ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، اگر اس جیسا بڑا پروجیکٹ اپنے اندرونی نظام کو ٹھیک سے نہیں چلا پاتا تو یہ پورے ڈیفائی ایکو سسٹم پر لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا۔ تو اس کے اثرات صرف آوے تک محدود نہیں رہیں گے؟ بالکل نہیں، یہ پورے ڈیفائی کے مستقبل کے لیے ایک اہم امتحان ہے۔ اور آخر میں روس کے مرکزی بینک نے عام لوگوں کو کرپٹو خریدنے کی اجازت دی ہے، لیکن سخت پابندیوں کے ساتھ۔ جی، یہ ایک ملا جلا اشارہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومتیں اب کرپٹو کی حقیقت کو تسلیم کر رہی ہیں، وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لیکن ساتھ ہی وہ اس پر اپنا کنٹرول بھی نہیں کھونا چاہتی۔ بالکل، یہ اپنانے اور کنٹرول کرنے کی ایک عالمی کشمکش ہے جو آنے والے سالوں میں بھی جاری رہے گی۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو تصویر بہت پیچیدہ ہے۔ مارکیٹ ایک نازک موڑ پر ہے، $1,00,000 کی طرف بھی جا سکتی ہے اور 80,000 کی طرف بھی گر سکتی ہے۔ جی، بڑی معاشی تصویر میں روایتی اثاثے جیسے سونا کرپٹو کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ سمارٹ منی خاموشی سے بٹ کوائن خرید رہی ہے، لیکن وہیں عام سرمایہ کار آلٹ کوائن سے بھاگ رہا ہے۔ ہر طرف متضاد اشارے ہیں۔ بالکل۔ آخر میں ایک سوچ طلب نکتہ ہے۔ اس تمام مواد سے ایک بہت دلچسپ تضاد ابھرتا ہے۔ ایک طرف روایتی ادارے سونے کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر ترجیح دے رہے ہیں، دوسری طرف ونٹرمیوٹ جیسی کرپٹو کی اپنی سمارٹ منی بٹ کوائن میں مستقبل دیکھ رہی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح خود کرپٹو مارکیٹ کے اندر بھی آلٹ کوائن سے بٹ کوائن کی طرف ایک منتقلی ہو رہی ہے۔ جی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم مارکیٹ کو پختہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ چند بڑے اور مستحکم اثاثوں کے گرد سکڑ جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے روایتی مالیاتی دنیا کام کرتی ہے؟ جہاں چند بڑی کمپنیاں اور انڈیکس غالب ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یا پھر آلٹ کوائنز اور ڈیفائی میں ہونے والی جدت ترازی آخر کار سرمایہ کو واپس اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو جائے گی اور ایک زیادہ غیر مرکزی مالیاتی مستقبل بنائے گی۔ یہ وہ بنیادی کشمکش ہے جو آنے والے مہینوں اور سالوں میں اس مارکیٹ کی سمت کا تعین کرے گی۔